آپ نے کہا آج کی لیڈرشپ وہ گزشتہ لیڈرشپ سے کافی مختلف ہے، لیکن اگر بات کر لی جائے صافی صاحب امن و امان کی صورتحال کی تو دہشت گردی کے بھی بڑے واقعات رونما ہوئے، اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، لیکن مولانا خوش قسمتی سے اس میں محفوظ رہے ہیں۔ تو آنے والا سال اس اعتبار سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سال نو کی آمد ہے، اس موقع پہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے واقعہ ہو گئے اور آپ نے سوال بھی پوچھ لیا۔ تو یہ تو میں کئی مہینوں سے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہے خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ حالات بہت زیادہ دگرگوں ہے، بہت زیادہ بے قابو ہے۔ میں آپ کو کل بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جس ایریا سے مولانا صاحب کا قافلہ آج گزر رہا تھا، کل سے وہاں پہ آپریشن جاری تھا۔ 2 دن پہلے بھی وہاں پہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جو میں یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ نہیں بیان کر سکتا، اور اس کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں بہت وسیع پیمانے پہ آپریشن کا عمل جاری ہے۔ خوست میں واقعات ہو چکے ہیں، ارد گرد کے اور علاقوں میں بہت زیادہ امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ بے قابو ہے، اور سیکیورٹی فورسز پہ آج بھی فائرنگ ہوئی ہے افغانستان سے اس سائٹ پہ باجوڑ کے علاقے میں۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بلوچستان میں آج دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ بدامنی کے جو مسلسل ایک لہر ہے، اس میں کمی مریم نہیں آ رہی، یہ مسلسل یہ لہر جو ہے اس میں اضافہ ہم دیکھ رہے بدقسمتی سے۔ دوسری جانب ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی تو ہم پریشر بڑھاتے اپنے پڑوسی ممالک پہ، خصوصاً افغانستان پہ، اور ان سے بات ہم کرتے کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج ہی افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب پاکستان پہ الٹا الزام لگا رہے تھے، اور 20 خودکش حملوں کو پاکستان کو ملوث کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ تاجکستان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا۔ تو وہ اپنی رسپانسبلٹی اس کو نہیں مان رہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے تو وزارت داخلہ جو ہے مراسلے لکھتے لکھتے تک چکی ہے یہ وزارت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمل ولی خان کی ہم نے ذکر کی، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہاں پہ کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی نمایاں شخصیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محفوظ نہیں ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص کرم کی سال نو میں، اور وہاں پہ یہ انتخابی عمل اور انتخابی سرگرمیاں کر آئے، کیونکہ جو گزشتہ سال ہے امن و امان کی صورتحال کچھ ایسی رہی، ہمارے جوانوں نے کئی شہادتیں دی ہیں۔ آنے والے سال بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، نیا مینڈیٹ ہے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ ملک میں استحکام بھی آئے اور معیشت بھی مضبوط ہو۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور غزہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے۔ شامی صاحب، اس سے پہلے بھی آپ اس پر کچھ لب کشائی کر چکے ہیں، لیکن میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ آخر اس جنگ کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ منطقی انجام تو یہ ان کا تو منصوبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حماس جو ہے اس کو بالکل ختم کرنا ہے، اور غزہ جو ہے اس پر قبضہ کرنا، اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور لیکن اب یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ غزہ کا پیغام ایک ہمارے لیے بھی ہے نا، ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اس کا وجود برداشت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں، اور وہاں بھی کیا تھا، حماس اور وہ جو تھے مغربی کنارے والے تنظیم فلسطین، ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا، وہاں آپس میں بھی کٹی ہوئی تھی ان کی۔ اچھا، ہاں جی، صحیح ہے۔ یعنی فلسطین کے بھی 2 گروپ تھے۔ تو یہ جو تقسیم ہے اس کو لہو نے ختم تو کیا ہے، لیکن وہ اپنے اثرات تو چھوڑ گئی نا۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنی طاقت جو ہے اس کے مجتمع کریں، اور اپنی آگے بڑھیں۔ ٹھیک، اور ہم اپنی مدد بھی کریں گے اور دوسروں کی مدد بھی کریں گے۔ غزہ کی مدد بھی اسی وقت کر سکیں گے
جب طاقت ہمارے اندر ہوگی. اور طاقت تبھی آئے گی جب آپسی تقسیم ختم ہوگی, تقسیم ہم ختم. متحد ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی جاری رکھنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مزید اسلحے کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے اور کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا. بائیڈن کا یہ اقدام کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں یہ جو غزہ میں پیدا شدہ صورتحال ہے یہ اسرائیل سے زیادہ خود امریکہ کی جگنسائی کا باعث بن رہی ہے, اس لیے کہ وہ انسانیت کی بات کرتا تھا, انسانی حقوق کی بات کرتا تھا, اور وہ بائیڈن صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے حماس کو. حماس اتنی بڑی تنظیم ہے, اتنی بڑی قوت تھی, لیکن ایک بات آپ ضرور دیکھیں کہ ماضی کے اندر جو جنگیں ہوتی تھی وہ 3 دن 5 دن اور 8 دن کی تھی. یہ 13واں ہفتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف اگر شہادتوں کا عمل جاری ہے تو دوسری طرف آپ کو اسرائیلی ٹینک بھی جلتے نظر آ رہے ہیں, اور خود اسرائیل کے اندر ان کا سابق پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت ڈاواں ڈول ہے,